بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے لاہور کی عدالت کا ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ ابھی اس کی بیوی عدت گزار رہی تھی، اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی، تو اس نے اس کی بہن کے ساتھ یعنی اپنی سالی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس کے بھائی نے عدالت میں کیس کیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح فاسد ہے، کیونکہ بہن کی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ عدت مکمل کرنے سے پہلے اس نے اپنی سالی کے ساتھ نکاح کیا۔ تو حضرات گرامی، عدالت کا یہ فیصلہ جو ہے یقیناً ایک مستحسن فیصلہ ہے، اچھا فیصلہ ہے، قابل تعظیم فیصلہ ہے۔ اگر عدالتیں اس طرح کے فیصلے کرتی رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوں گی۔ اس فیصلے میں جو دلائل پیش کیے ہیں واضح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء میں اور چوتھے پارے کے آخر میں آیت نمبر 23 ہے، 23 آیت نمبر ہے، اس آیت کریمہ میں محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، دونوں بہنوں کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو آیت کریمہ شروع ہوتی ہے حرمت علیکم امہاتکم، تو اسی کے تحت یہ بھی ہے، فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جو ہے نکاح میں جمع کرنا۔ تو اب دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جو ہے یا تو حقیقتاً ہو، یعنی پہلے بھی ایک بہن نکاح میں ہو، شوہر نے اسے طلاق نہ دی ہو، تو تب بھی جو ہے دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے حرام ہے۔ اگر طلاق دے دے تو اگر اس نے عدت مکمل نہیں کی تو اگرچہ حقیقتاً وہ نکاح میں نہیں ہوتی، لیکن حکماً جو ہے وہ نکاح میں ہوتی، اس پر بھی نکاح کے احکام لاگو ہوں گے، گویا کہ جب تک عدت میں ہے وہ اس کی بیوی ہے، تب بھی جو ہے اس کی بہن کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے شروع میں یہی جہاں محرمات کا ذکر چل رہا ہے اس میں یہ بھی فرمایا والمحصنات من النساء، فرمایا وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو شادی شدہ دو اعتبار سے، یہ تو حقیقتاً شادی شدہ ہو، نکاح میں ہو، طلاق نہ ہوئی ہو، یا طلاق ہو گئی لیکن ابھی عدت پوری نہیں کی، تب بھی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کیونکہ بیوی کی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کی بہن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں تھا۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر شوہر کو علم ہو کہ اگر عورت جو ہے عدت میں ہو تو پھر دوسری بہن کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اگر اسے علم ہے تو پھر یہ نکاح باطل ہے۔ نکاح باطل کا معنی یہ ہے کہ سرے سے یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اسے علم نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ عام طور پر جو ہے لوگ احکام شریعہ سے واقف نہیں ہوتے، ہمارے ہاں جہالت جو ہے بہت زیادہ ہے، تو اگر اسے علم نہیں تھا پھر اس نے نکاح کیا تو یہ نکاح کیا ہے؟ فاسد ہے۔ نکاح فاسد کا معنی یہ ہے کہ فوری طور پر لازم ہے دونوں میاں بیوی جو ہے وہ الگ ہو جائیں، یعنی اس نے جو سالی کے ساتھ نکاح کیا تھا فوری طور پر جو ہے الگ ہو جائیں۔ اگر دونوں رہیں گے تو یہ بدکاری، حرام کاری اور گناہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر نکاح فاسد ہو تو اس میں بیوی پر جو ہے عدت لازم ہوتی ہے، یعنی اگر اس نے سالی کے ساتھ نکاح کر لیا تو پھر بھی جو سالی کو عدت گزارنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے تو بڑا خوبصورت فیصلہ تو اچھا دیا ہے، لیکن شرعاً جو ہے انہیں چاہیے تھا کہ کوئی شرعی سزا بھی مقرر کی جاتی، تعزیر، کیونکہ اگرچہ اسے واضح طور پر زنا تو نہیں کہا جا سکتا جس پر جو ہے زنا کی حد لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک زنا ہے، زنا کی حد تو لاگو نہیں ہوگی لیکن تعزیر جو ہے ضرور جو ہے لگانی چاہیے تاکہ اس طرح کے گناہ جو ہے وہ عام نہ ہوں۔
عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی کسی عورت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی جو بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا جو ہے میرے لیے حلال اور جائز ہے، تنہائی میں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جہاں دل کرتا ہے سالی کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے پھرتا رہتا ہے۔ تو اسے ہمارے معاشرے میں جو ہے معیوب نہیں سمجھا جاتا، خاص کر کے بر صغیر میں اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور یہی سمجھا جاتا ہے یعنی بھابھی ہو سالی ہو تو یہ فیملی کا فرد سمجھا جاتا ہے۔ اور تنہائی میں بیٹھنا، پھر اسی طرح کھلی ڈھلی باتیں کرنا، بغیر حجاب اور بغیر پردے کے جو ہے آپس میں باتیں کرنا ہمارے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ سالی بھی جو ہے یہ غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے۔ اگر بیوی کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت پوری کر لے تو سالی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، یا اسی طرح جو ہے بیوی فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے سالی سے شادی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو لہٰذا سالی جو ہے وہ غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے، اجنبی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے لیے بھی پردہ اسی طرح لازم ہے جیسا کہ اجنبی کا جو ہے پردہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے ایک ساتھ سارے بیٹھ جاتے ہیں، اکٹھے مل کر کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور کھلی جو ہے باتیں ہوتی ہیں، مذاق ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ایک اجنبی عورت ہے، غیر عورت ہے۔ پردہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پردے کے احکام لاگو کیے ہیں، یا باقی جو احکام ہے اجنبی کے حوالے سے جو احکام ہے، وہ احکام جو ہے سالی کے لیے بھی ہیں، بھابھی کے لیے بھی ہیں، اور باقی جو بھی غیر محرم رشتے ہیں، چاہے وہ ماموزاد بہن ہو یا اسی طرح جو ہے کزن، جتنی بھی قسمیں اس کی ساری جو ہیں وہ غیر محرم ہیں، ان سے باقاعدگی سے پردہ کیا جائے، اور تنہائی میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے اور گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مرد کا جو ہے سالی کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، جیسا کہ ہمارے ہاں ناجائز تعلق قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے سالی گھر میں آتی ہے تو اسے کوئی معیوب نہیں سمجھتا، اجنبی عورت اگر آئے تو معیوب سمجھا جاتا ہے، سالی جو ہے وہ گھر کا فرد سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر اس کا جو ہے سالی کے ساتھ غیر شرعی تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بارے میں جو ہے کیا حکم ہے؟ آیا اس سے حرمت مسارہ ثابت ہو جائے گی، یعنی اس آدمی پر جو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی یا حرام نہیں ہوگی؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے بیوی تو حرام نہیں ہوگی، حرمت مسارہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ حرمت مسارہ ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے غیر شرعی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے اصول اور فروع جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی ماں اور اسی طرح جو ہے اس کی نانی، اوپر جتنے بھی دادی، ساری اس مرد پر حرام ہو جاتے ہیں، پھر آگے اس کی بیٹی، پوتی، نواسی، جتنے بھی فروع ہیں اس پر حرام ہو جاتے ہیں۔ حرمت مسارہ اس سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ بہن جو ہے نہ اصول میں شامل ہے نہ فروع میں شامل ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، حرام کام ہے۔ عام طور پر لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ شاید نکاح میں فرق نہ ہوا ہو، تو اگر انہیں بتایا جائے کہ نکاح میں تو کوئی فرق نہیں ہوا تو وہ سمجھتے بس یہی ہے، کوئی بات نہیں۔ یعنی ہمارے ہاں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ حرام کام ہے، زنا ہے، اور قرآن میں واضح طور پر فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ یہ اور بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب جب تک کہ وہ ایک حیض پورا نہیں کر لیتی سالی، اس وقت تک جو ہے بیوی کے ساتھ شرعی تعلق قائم کرنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو الغرض جو ہے سالی جو ہے وہ اجنبی عورت ہے، غیر ہے، اور اس کے لیے جو ہے جو پردے کے حکام ہیں وہ بھی ضروری ہیں، ان کی پابندی بھی ضرور کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ایک بہن نکاح میں ہو، عدت میں ہو، نکاح میں ہو، تب بھی جو ہے سالی کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور نکاح ہوتا بھی نہیں، نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر جو لوگ اس نکاح میں شامل ہوں گے جائز سمجھ کر تو ان کا اپنا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، نکاح پڑھانے والا ہو، اس میں گواہ ہوں، یا جتنے بھی اس میں افراد شامل ہوں۔ تو اسی طرح اگر عدت میں ہے، بیوی عدت میں ہے، جب تک عدت پوری نہیں کر لیتی تو سالی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔